अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है और इस एतबार से भी बहुत अहम है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है और आपको हैरान कर देने वाली वीडियो है। आज मैं आपको एक सुपर फूड के बारे में बताने लगा हूँ और दूसरी अहम बात इस वीडियो की ये है कि इस वीडियो की अहमियत के पेश नज़र, यानी इसको हम चाहते हैं कि वीडियो फ़ायदा आम के लिए हर पाकिस्तानी तक, हर जो है इंसान तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए। इसलिए हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी जो वीडियो है ये बिल्कुल फ्री है। इसे आप डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। कोई आपको इस वीडियो पर, मेरी इस वीडियो पर कोई कॉपीराइट नोटिस नहीं आएगा। मेरी तरफ से आपको दोबारा इस्तेमाल करने की मुकम्मल इजाज़त है। तो आज की इस वीडियो में आपको क्या बताने लगा हूँ, कौन सा सुपर फूड है, तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक दरख्त के बारे में बताने लगा हूँ और ये दरख्त पाकिस्तान के सूबा पंजाब में और पंजाब में से भी ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में पाया जाता है। और इस दरख्त को यहाँ की मकामी ज़बान में, पंजाबी में या उर्दू में सुहाजना कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसका नाम मोरिंगा है। ये दरख्त जो है ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी बेशबहा नेमत है और इस दरख्त को पूरी दुनिया में किरशमाती दरख्त के तौर पर भी जाना जाता है और एक मोजज़ाती, आप कहने के एक ज़बरदस्त किस्म का दरख्त है जिसके अंदर जो अभी तक जो तहकीकात हुई हैं, और इस पर तहकीकात भी बहुत पुरानी नहीं है बल्कि अभी जो जदीद साइंस जो है 90 की दहाई के बाद इस पर तहकीकात हुई हैं, रिसर्च जो हुई है, उसमें ये पता चला है कि ये दरख्त, इसकी हर चीज़ जो है वो मुफीद है और 300 से ज़ायद बीमारियों में ये इसके जो है फ़वाइद हासिल होते हैं, इस दरख्त से हासिल होते हैं। तो इस दरख्त को जो है वो आलमी तौर पर सुपर फूड का नाम दिया गया है और साइंसदानों का कहना है कि ज़मीन से जितनी भी चीज़ें पैदा होती हैं उनमें तमाम चीज़ों का ये सरदार जो है ये दरख्त है। और उसकी एक ख़ास वजह है यहाँ पर कि इस दरख्त की जो इफ़ादियत है उसका अंदाज़ा उस वक्त हुआ आलमी तौर पर लोगों को, साइंसदानों को, माहिरीन को, ज़री माहिरीन को उस वक्त इसकी इफ़ादियत का अंदाज़ा हुआ कि जब अफ्रीका के इलाके सेनेगाल में क़हत आया था तो उस वक्त वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों ने इमदादी सामान और ख़ुराक वगैरह भेजी। तो एक चर्च ने, ईसाइयों के चर्च की तरफ से फूगली एक प्रोफेसर था ज़रात का, उसको इस दरख्त के कुछ पौधे जो हैं वो देकर भेजा गया और वहाँ पर ये जब लेकर गया तो लोगों ने पूछा कि हम खुराक लेकर आ रहे हैं और आप ये क्या चीज़ लेकर आए हैं। तो इन्होंने, उस फुगली ने उस वक्त कहा था कि आपकी जो खुराक है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं जो चीज़ लेकर आया हूँ ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। चुनांचे ऐसा ही हुआ, इस दरख्त को वहाँ पर अफ्रीका में लगाया गया और इस दरख्त की वजह से वहाँ का कहत कंट्रोल हुआ, लोगों की सेहत अच्छी हुई, उनके जानवरों की सेहत अच्छी हुई, लोग भी मोटे ताज़े हो गए, जानवर भी मोटे ताज़े हो गए और फिर इस दरख्त के ज़रिए वहाँ के पानी को साफ़ किया गया। तो अलगरज़ इस दरख्त के चाहे ये पत्तियाँ हों, चाहे इसके साथ ये लंबी लंबी फलियाँ लगती हैं, ये इसकी फलियाँ हों, चाहे इसकी जो है वो तना हो, चाहे इसकी जड़ हो, इसकी चाहे वो ये ऊपर जो छाल है, छिलका जिसे कहते हैं, ये हो, इसकी जड़ें हों, अलगरज़ हर चीज़ जो है इसकी वो कार आमद है। और फिर इसकी जो, इसके अंदर जो ग़िज़ाइयत पाई जाती है, यानी ग़िज़ाइयत से मुराद ये होता है कि हम जो खुराक खाते हैं, जो खाना पीना हमारा होता है, उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत होती है। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम में से अक्सर के साथ ऐसा होता है कि जी हमारे बच्चे खाना खा रहे हैं लेकिन उनकी सेहत नहीं बन रही, हम खाना खा रहे हैं हमारी सेहत नहीं बन रही। तो उसकी वजह ये होती है कि हम जो खाना खा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो खाना हमारा पेट तो भर देता है लेकिन उससे जिस्म को ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही होती। तो इस यानी मोरिंगा की ग़िज़ाइयत का जो साइंसदानों ने जो अंदाज़ा लगाया है, जो तहकीक करने से, रिसर्च करने से जो बात सामने आई है वो ये है कि इस मोरिंगा के अंदर पालक के अंदर चूँकि आयरन होता है, बल्कि आयरन का स्टोर उसे कहा जाता है, तो पालक से 9 गुना ज़्यादा इसमें आयरन है। इसी तरह केले के अंदर जो है वो पोटाशियम होता है। तो इस दरख्त के बारे में, इसकी टहनियों के बारे में, इसके पत्तों के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर 4 गुना ज़्यादा केले से पोटाशियम होता है। इसी तरह गंदम जो है उसमें फ़ाइबर होता है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि मोरिंगा के अंदर गंदम से 4 गुना ज़्यादा फ़ाइबर है।
اور اسی طرح گاجر کے اندر وٹامن اے ہوتا ہے، تو اس مورنگا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر گاجر سے 2 گنا زیادہ وٹامن اے پایا جاتا ہے۔ کینو کے اندر وٹامن سی ہوتا ہے، تو اس کے اندر کینو سے 4 گنا زیادہ وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ دہی کے اندر جو ہے پروٹین ہوتی ہے، تو اس مورنگا کے اندر دہی سے 2 گنا زیادہ پروٹین پائی جاتی ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ کہ دودھ کے اندر کیلشیم ہوتا ہے، اس مورنگا کے اندر دودھ سے 14 گنا زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے۔ تو جو آدمی اس کے جو پتے ہیں، ان پتوں کو خشک کر کے ان کا پاؤڈر بنا کر 1 چمچ روزانہ ان کا پاؤڈر کھا لے، تو گویا کہ اس نے دودھ بھی پی لیا، دہی بھی کھا لیا، کیلا بھی کھا لیا، کیلشیم جو ہے اس نے کینو بھی کھا لیا، اس نے ساری جو غذائیت کی چیزیں ہیں، اس کی جسم کی پوری جو غذائیت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بے شمار بیماریوں کا یہ علاج ہے، وزن کم کرتا ہے، بلڈ پریشر کا علاج ہے، شوگر کا علاج ہے، فالج، مرگی، الغرض 300 بیماریاں، کس کا نام لیا جائے، تقریباً ہر بیماری کا یہ علاج ہے۔ کینسر کا علاج ہے، ایڈز کا یہ علاج ہے، اور بے شمار چیزوں کا یہ علاج ہے، اور یعنی مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے دنیا میں، اسی لیے اس کا نام سپر فوڈ اور تمام چیزوں کا سردار رکھ دیا گیا ہے۔ پھر اس کی جو تجارت ہے، اب ہماری جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے پاکستان کی کہ اس کا آبائی وطن اس درخت کا پاکستان ہے، جنوبی پنجاب ہے، یہاں سے یہ درخت پورے بر صغیر میں اور پھر پوری دنیا میں پھیلا، لیکن یہاں کی عوام اس کے جو ہے فوائد سے لا علم ہے۔ بس عام لوگوں کو بس جہاں پر ہوتا ہے اتنا ہی پتہ ہے کہ اس کا ساگ بناتے ہیں، یا اس کی پھلیاں جو ہوتی ہیں یہ والی، ان پھلیوں کو جو ہے ان کا سالن بنا لیتے ہیں، یا اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں، مولیاں ہوتی ہیں، ان کی جو ہے اچار ڈال دیتے ہیں، اس سے آگے لوگوں کو زیادہ نہیں پتہ۔ لیکن ہمارا جو پڑوسی ملک ہے ہندوستان، وہ اس کو تجارتی بنیادوں پر لگا رہا ہے اور $3 ارب سالانہ اس سے کما رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں اس مورنگا سے جو چیزیں بن رہی ہیں ان کی مجموعی مالیت $10 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ پاکستان میں ابھی تک تجارتی بنیادوں پر اس کو کاشت کرنا نہیں شروع کیا گیا۔ تو اس کو آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، ایک تو آپ کو اس کا تعارف ہو جائے کہ یہ مورنگا ہے اور یہ اس کی پھلیاں ہیں، تو اس کا درخت بڑی آسانی کے ساتھ گرو ہو جاتا ہے۔ آپ اس طرح کی ایک موٹی سی ٹہنی لیں اور اس ٹہنی کو آپ جو ہے لگا دیں۔ گرم علاقوں میں یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، جہاں پر 18 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ہو وہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جو 18 سے کم درجہ حرارت ہو تو وہاں پر بھی اگر اسے گرمیوں میں کاشت کر لیا جائے اور ایک دفعہ یہ لگ جائے تو پھر یہ گرو کر جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک تو میں آپ کو اس کی جو ہے میں ٹہنی، اس کی بہت بڑی ایک ٹہنی لے کر آیا ہوں، وہ میں نے لگانی ہے، تو وہ بھی ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح اس کو میں نے لگانا ہے۔ بہت بڑی ٹہنی میں لے کر آیا ہوں، تقریباً کوئی 10 فٹ لمبی ہے اور 3-4 انچ موٹی ہے اس کا تنا ہے۔ وہ ٹہنی جو ہے، ٹہنی نہیں ہے بلکہ ٹہنا ہے، وہ کاٹ کر میں لایا ہوں، تو اس کو بھی میں لگاؤں گا، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ یہ چھوٹی سی ٹہنی ہے، اس کو بھی بس میں اسی طرح مٹی میں لگا دوں گا، اور پھر جب اس کے پتے آنا شروع ہو جائیں گے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے جو ہے گروتھ کس طرح شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے، بڑا عجیب فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو کھلائیں یہ پتے، بکری کو کھلائیں، گائے کو کھلائیں، بھینس کو کھلائیں، تو ان کے دودھ میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے اس کے ذریعے۔ پھر دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں وہ اگر اس کے پتے جو ہیں وہ استعمال کریں تو ان کے دودھ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ گارڈننگ کے اندر ان پتوں کو اور ان کا جو ہے آپ جوس بنائیں، ان کا جو نرم نرم پتیاں ٹہنیاں جو ہیں ان کا آپ جوس بنائیں، پانی ان کا نکالیں اور اس پانی کا اسپرے کریں آپ ایسے پودوں پر کہ جن کی گروتھ آپ کو چاہیے ہو کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑے ہو جائیں، تو اس کا اسپرے کرنے سے وہ بھی ان کے اندر نمو یعنی بڑھوتری اور گروتھ ان کی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا اسپرے فصلوں پر کیا جاتا ہے، پھر اس کا اسپرے جو ہے کیڑے مار ادویات کے طور پر کیا جاتا ہے، یعنی بے شمار جس میدان میں اور جس طرف آپ چلے جائیں اس کے فائدے ہی فائدے آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر اس سے بھی ایک عجیب آپ کو بات یہ بتاؤں کہ اس کا جو ہے وہ اس کی جو پھلیاں ہیں نا، یہ پھلیاں، ان پھلیوں کے اندر جو اس کا بیج ہوتا ہے، ابھی تو یہ بالکل ہری ہیں، بیج ابھی چھوٹا ہے، کچا ہے، جب یہ پک جاتی ہیں تو بیج جو اس کا جس طرح لوبیا ہوتا ہے اس طرح کا سخت اس کے بیج ہوتے ہیں، ان بیجوں کو پیسا جاتا ہے اور ان میں سے آئل نکلتا ہے، اور وہ آئل جو ہوتا ہے وہ زیتون سے بھی زیادہ جو ہے وہ مفید آئل ہے۔ پھر وہ آئل جب نکالا جاتا ہے تو اس کا جو کچرا بچتا ہے، یعنی وہ بیجوں کا جو کچرا ہوتا ہے وہ بھی ضائع نہیں جاتا، بلکہ اس کو آپ پانی میں ڈالیں تو وہ پانی کو فلٹر کر دے گا، یعنی ایسا کر دے گا، صاف ستھرا کر دے گا کہ جیسے فلٹر کیا ہوا پانی ہے۔ تو ہر چیز اس کی جو ہے وہ مفید ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کتنا مفید درخت ہے، تو یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں یہ درخت نہیں ہے تو آپ
کہیں سے جو ہے اسے منگوائیں، نرسری سے پتہ کریں، آگے پیچھے سے کہیں سے پتہ کریں، اور اس کو اپنے گھر میں ضرور لگائیں تاکہ جو ہے اس کے جو فوائد ہیں اس سے پوری قوم جو ہے مستفید ہو سکے۔ پھر اس کے پتے جو ہیں پیس کے رکھیں، آدھا چمچ 1 چمچ کا کھائیں، اور اس میں یہ احتیاط کریں کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی جو پتوں کا جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ استعمال کرنے سے بعض اوقات جو ہے وہ بدہضمی سی تھوڑی سی، یعنی اسے پیچس وغیرہ لگ جاتے ہیں۔ تو اس کا پھر حل یہ ہے کہ جتنی مقدار آپ لے رہے ہیں اس کو آدھی کر لیں، مقدار اس کی کھانے کی کم کر لیں، پھر اس کو آپ پتیوں کو جو ہے ابال کر بھی آپ پی سکتے ہیں۔ تو الغرض اس بہت ہی زبردست چیز ہے۔ تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے جو اس کی جو ٹہنی لے کر آیا ہوں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح میں وہ کون سی ٹہنی ہے، کتنی بڑی ٹہنی ہے، اس کو لگانے کا وہ طریقہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین، یہ میں سہاجنا جسے مورنگا انگلش میں کہتے ہیں اس کی یہ ٹہنی لے کر آیا ہوں۔ ٹہنی تو نہیں ہے بلکہ یہ پورا ٹہنا ہے، تقریباً 7-8 فٹ اس کی لمبائی ہے اور 4 انچ تقریباً 3 سے 4 انچ اس کی موٹائی ہے۔ تو یہ کٹنگ جو ہے اس کی میں لگانے لگا ہوں، اور میرا خیال یہ تھا کہ یا تو اس پوری کو میں ابھی لگاؤں گا اور تقریباً 1-2 فٹ اس کی جو گہرائی ہوگی وہ بنا کر اس کو لگاؤں گا۔ تو ناظرین، یہ سہاجنا یعنی مورنگا کی یہ کٹنگ میں نے لگا دی ہے۔ یہ تقریباً 7-8 فٹ لمبی کٹنگ ہے اور 3-4 انچ موٹی ہے، اور اب اس میں اس کو تھوڑا سا پانی دیں گے اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے شوٹنگ کب شروع ہوتی ہے۔ اس کی اگر شوٹنگ شروع ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی روٹنگ بھی شروع ہو جائے گی۔ اس کی روٹنگ جو ہے شروع ہوتی ہے۔ ابھی جو اس کے پتے تھے وہ میں نے کاٹ دیے ہیں کیونکہ وہ ویسے بھی خشک ہو جانے تھے، تو ابھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ ویڈیو کوئی اس پر اگر آپ اس کو ری یوز کرنا چاہیں، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کرنا چاہیں تو اس کی بھی میری طرف سے اجازت ہے، کوئی کاپی رائٹ نوٹس آپ کو اس ویڈیو پر نہیں آئے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔